إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. عن عبد الرحمن بن أبي عميرة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. رواه الترمذي والحديث صحيح. محترم بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دینے کے لیے جن رفقائے کار کو اختیار کیا انہیں صحابہ کرام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی محبت اور جس سے محبت ایمان کی علامت، اور جس سے دشمنی نفاق اور لادینیت کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ سے محبت اور رضامندی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ لوگ جو پہل اسلام میں داخل ہو گئے مہاجرین و انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور ان لوگوں کی جن لوگوں نے اتباع کی ایمان اور احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت، ایسی جنت کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حبهم آیت الایمان وبغضهم
آیت النفاق، ان سے محبت ایمان کی علامت ہے، ان سے بغض نفاق اور لادینیت کی علامت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل يتكلم في اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتهمه في دینه، کہ جب کسی کو دیکھو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو برے القاب سے یاد کرتا ہے یا ان کے اوپر تردی اور ان سے اللہ رب العالمین کے رضامندی کا اعلان نہیں کرتا، تو اس کے دین میں اس کو متہم جانو، یہ یقین مان لو کہ وہ اپنے دین پر، دین اسلام پر کامل نہیں ہے، وہ یقینی طور سے اس دین پر پابند نہیں ہو سکتا جس دین اور جس شریعت کو لے کر نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور رفقاء کار میں ایک عظیم نام خال المؤمنین، امیر المؤمنین، اول ملوک الاسلام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ نبی مومنین کے ماموں، امیر المؤمنین اور اسلام کے پہلے بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ کے بھائی، مومنین کے ماموں، سارے اہل اسلام، سارے اہل ایمان کے ماموں، وہ شخص جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اعلان کیا، وہ شخص جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کے لیے اختیار کیا، وہ شخص جو شرف اور اپنے نسب میں فوقیت رکھتا ہے، وہ انسان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، امیر المؤمنین، ملک الاسلام، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے۔ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ ہے، والد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب کے سب مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو مسلمانوں کے لیے بطور قائد بھی اختیار کیا، کیونکہ ابو سفیان نے یہ پیشکش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ویسے ہی اسلام کے لیے استعمال کیجئے جیسے مجھے کفاروں نے استعمال کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پیشکش کو ویسے ہی اختیار کیا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ قضاء، یعنی جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے سال کے بعد عمرہ کیا، اسی سال میں اسلام میں داخل ہوئے، لیکن اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور اپنے والد کے ڈر سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، لیکن ان کا اسلام زیادہ دن چھپ نہ سکا، ان کے والد پر اس اسلام کا اظہار ہو گیا اور ان کے والد نے ان کو اپنے دین کی طرف پلٹ آنے کو کہا، لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر ان کے پورے گھر والے اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے بھی اسلام کا اعلان کیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُ مِن سَادَاتِ قُرَيْشِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ان کے والد قریش کے سردار میں سے تھے جاہلیت کے دنوں میں، اور وَتَفَرَّدَ فِيهِمْ بِالسُّعُودَةِ بَعْدَ يَوْمَ بَدْرٍ، یعنی اکیلے ایسے شخص تھے جنہوں نے کفار کی قیادت کی تھی یوم بدر کے بعد، ایسے اکیلے وہ شخص تھے جو مال و دولت کی دوسروں کو دینے میں، عطا کرنے میں ایک مثالی نمونہ تھے۔ ثم لما اسلم حسن بعد ذلك اسلام، اور جب اسلام لائے تو اپنے اسلام کی ایک عظیم مثال پیش کی۔ وصحب معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پکڑا۔ وكان له مواقف شریفہ وآثار محمودہ فی یوم الیرموک، اور ان دونوں باپ بیٹے کا بہت ہی بہترین عظیم موقف تھا
یوم یرموک کے دن، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کاتب وحی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بہت ساری احادیثیں صحیحین اور غیر صحیحین کے اندر روایت کرتے ہیں، اور ان سے صحابہ کی ایک جماعت اور تابعین نے حدیثیں روایت کی ہے. حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نے جب تنازل اختیار کر لیا، شہر ربیع الاول سن 41 ہجری کے اندر ان کی بیعت، ان سے بیعت ہوئی. 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین اختیار کیے گئے، اور ایسے امیر تھے کہ جن سے لوگ محبت کرتے تھے، حلیم تھے، رحیم تھے، رفیق تھے، لوگوں کے لیے لوگ بے انتہا محبت کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ما رأیت اسود من معاویہ، میں نے معاویہ سے زیادہ کسی کو خیر اور عطا میں بڑھ کر نہیں پایا. کہتے ہیں لوگ عاصرت ابو بکر و عمر وتقول هذا، آپ نے ابو بکر اور عمر کا زمانہ پایا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو بکر اور عمر ان سے بھلائی میں بڑھے ہوئے تھے، لیکن یہ خیر میں ابو بکر اور عمر ان سے بڑھے ہوئے تھے، لیکن عطا میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے. رضی اللہ تعالی عنہ صحابی الجلیل، خال المؤمنین، من اکابر الصحابہ نصبا وشرفا وعلما وحلما. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سالے، مومنین کے ماموں، اکابر صحابہ میں سے ہیں. ان کا نسب بہت عالی ہے، یہ بہت شرف اور منزلت والے ہیں. ان کی والدہ نے اس موقع پر جواب دیا تھا جب ایک انسان نے، ایک گزرنے والے نے ان کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بیٹا آگے چل کر اپنی قوم کا سردار بنے گا. تو کہتی ہیں ان کی ماں ثقلتہ امہ ان لم یکن الا رئیس قوم، ثقلتہ امہ ان لم یکن الا رئیس قوم، کہ ان کی ماں ان کو گم کر دے اگر یہ صرف اپنی قوم کے سردار بنیں گے. میں تو انہیں دنیا پر سرداری کرنے چاہتی ہوں. اور اللہ رب العالمین نے اس ماں کے خواب کو سچ کر دکھایا. امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حق میں اللہ رب العالمین نے شرف الصحبہ، شرف النصب، شرف مصاہرت للنبی صلی اللہ تعالی وسلم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے رواح کی کتابت سب کو جمع کر دیا. یعنی صحابی بھی ہیں، اپنے حسب و نسب میں بھی عالی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سسرالی رشتہ دار یعنی صالح بھی ہیں، مومنین کے خالو بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وحی لکھنے والے بھی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے جیسی عمارت میں مہارت رکھنے والا کسی کو نہیں بنایا. والخلافہ، اور خلافت میں وبواحدة مما ذكرنا تتأكد المحبة لأجلها فكيف إذا اجتمعت وهذا كاف لمن في قلبه أدنى حظ للإصلاح واتباع الحق. اور کہتے ہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہ ہم نے جو ذکر کیا ان میں سے ایک شرف اور ایک منزلت اور ایک فوقیت کسی ایک کو اگر مل جائے تو اس کی اہمیت کے لیے وہ کافی ہوتا ہے. لیکن جس میں یہ سب کچھ جمع ہو جائے، کسی انسان کے اندر اگر ادنا سا بھی یہ مادہ ہے کہ وہ اصلاح اور حق کی اتباع کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے کافی ہے. اور یہی امیر معاویہ ہیں جنہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کا گورنر مقرر کیا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ معروف تھے ایسے لوگوں کو اختیار کرنے میں جو سب سے افضل ہوتے تھے موجودین میں سے. اس جگہ پر شام کا گورنر مقرر کیا اور ایسے طریقے سے گورنری کی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور اسی بات پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیار کو باقی رکھا تھا. امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر باقی رکھا تھا. اور ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمین کے معاملے کو لے کر اختلاف ہوا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا امیر معاویہ کو، خط لکھا اور بہت شدید لہجے میں خط لکھا. کہا آپ کے خادموں نے میری زمین پر
قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ انہیں ادب نہیں سکھلاتے تو میں آپ کو ادب سکھلا دوں گا. امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر غضبناک نہیں ہوئے. اپنے بیٹے کو بلایا یزید رحمت اللہ علیہ کو اور بٹھایا اپنے بغل میں. کہا پڑھو، یہ ایک صادق مخلص ایماندار کا خط ہے. یہ اس شخص کا خط ہے جس نے اللہ اور رسول سے محبت کا اعلان کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. پڑھا بیٹے نے. کہا ابا جان اس میں تو آپ کو سرزنش کی گئی ہے، آپ ان کو ادب سکھلائیے. کہتے ہاں ضرور ادب سکھلاؤں گا. پھر لکھا خط. کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وَهَذَا الْأَرْض وَخَدَمُهُ كُلُّهُ وَهَبْتُهُ لَكَ. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھتے ہیں وَهَذَا الْأَرْض وَخَدَمُهُ كُلُّهُ وَهَبْتُهُ لَكَ. بدلہ کیا دیا اس خط کا، اس ایمانداری کا، اس جرأت مندی کا. کہتے وہ زمین جو میری تھی، اس کے جو خادم ہیں، اس کے سمیت میں نے سب کچھ تمہیں آپ کو وقف کر دیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا وہ سب کچھ اب آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیے انہیں ادب سکھلائیے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ تو ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے اور اس ہدایت پر ان کو بھی قائم رکھ. عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يدعونا الى السحور في شهر رمضان قال هلموا الى الغداء المبارك. کہتے ہیں عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا وہ ہمیں رمضان میں سحری کھانے کے لیے بلا رہے تھے، کہہ رہے تھے آؤ مبارک کھانا کھاؤ. ثم سمعته يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب رواه احمد والحدیث حسن. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو معاویہ کو کتاب کا علم سکھا اور حساب کا علم سکھا اور عذاب سے محفوظ رکھ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. وعن معاویہ بن ابی سفیان اور خود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاما نفعنی اللہ به، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی جس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا. انک اذا اتبعت الریبۃ فی الناس افسدتهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک اذا اتبعت الریبۃ فی الناس افسدتهم، کہ اگر تم لوگوں پر شک کرو گے اور ان پر یقین نہیں کرو گے، ہر آدمی آپ کی نظر میں دھوکے باز ہوگا، ہر آدمی آپ کی نظر میں چور ہوگا، تو یاد رکھو کہ تم لوگوں کو برباد کر دو گے. فإنی لا اتبع الریبۃ فیہم فافسدہم. تو میں ان میں شک کو تلاش نہیں کرتا کہ ان کو برباد کر دوں اپنے حق میں. فافسدهم تاکہ میں ان کو برباد کر دوں. وقال ابو الدرداء کلمہ سمعها معاویہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفعه اللہ بها. کہتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو بہت ہی جلیل القدر ہیں اور بہت جلالی صحابی ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی جس نے آپ کو بہت فائدہ پہنچایا، یہ آپ کے حق میں بہت بڑی شہادت ہے. امام طیبی کہتے ہیں کہ وَلَوْ قُلْنَا، اگر ہم کہیں کہ اس کے مخاطب معاویہ ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمارت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مستقبل میں، لکان وجہا، یعنی یہ ہمارا یہ خیال، ہماری یہ شرح صحیح ہوگی، یہ حق بجانب ہوگی. ابو القاسم
ابن اخی ابی زرعہ الرازی یعنی ابو زرعہ الرازی کے بھتیجے کہتے ہیں جاء رجل الى عمی ابی زرعہ، ایک شخص میرے چچا ابو زرعہ کے پاس آیا اور کہا انا ابغض معاویہ، میں معاویہ سے بغض رکھتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ابو زرعہ لما، کیوں؟ کہتے ہیں لأنہ قاتل علی بن ابی طالب، وہ آدمی کہتا ہے اس لیے کہ انہوں نے علی بن ابی طالب سے قتال کیا۔ فقال له امی، تو میرے چچا نے اس سے کہا ان رب معاویہ رحیم وخصم معاویہ کریم فايش دخولك انت بینہما رضی اللہ عنہم اجمعین، کیوں، کس بات کے لیے تم معاویہ سے بغض رکھتے ہو؟ کہتے ہیں، کہتا ہے وہ انسان کہ کیونکہ انہوں نے علی سے جدال کیا، جنگ کیا۔ تو کہتے ہیں ابو زرعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ معاویہ کا رب رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اور آپ کا جس سے جھگڑا ہے، جس سے قتال ہوا تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت کریم ہے۔ تو تمہارا ان دونوں کے بیچ میں کیا دخل ہے؟ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کیا اور ایک دوسرے کو سمجھ لیا، اور ان کا معاملہ ان کے رب کے سپرد ہے، ان میں سے جو حق پر ہے اس کو دوہرا اجر ہے، اور جو حق پر نہیں ہے اس کو اکیلا اجر ہے، اور تم اپنے اس کلمات کے ذریعے سے اپنے حساب و کتاب کو برباد کر رہے ہو۔ بینہما رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ان سے اپنی محبت کا اعلان کرتے ہوئے امام ابو زرعہ الرازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک رکعت وتر پڑھتے دیکھ کر کہا هل لك في امیر المؤمنین معاویہ فانه ما اوتر الا بواحدہ، کہ آپ معاویہ کے سلسلے میں کوئی بات کہیں گے، انہوں نے ایک رکعت سے وتر پڑھی ہے۔ تو کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اس شہادت کو یاد رکھنا مسلمانوں، اور ان لوگوں کی باتوں کو بھی یاد رکھنا جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دیتے ہیں۔ یہ شہادت عباس کے بیٹے عبداللہ کی ہے، کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اصاب انہ فقیہ رواہ البخاری، انہ فقیہ اصاب انہ فقیہ، کہ آپ نے صحیح کیا، وہ بے شک وہ فقیہ ہے۔ ایک طرف عبداللہ بن عباس کہتے ہیں انہ فقیہ، کہ وہ فقیہ ہے، دوسری طرف عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ما رأیت اسود منہ، آپ سے زیادہ خیر اور عطا میں بڑھا ہوا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں شہادت ابن عباس له بالفقہ والصحبہ دالۃ علی الفضل الکثیر، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقیہ اور آپ کے صحابی ہونے پر یہ بہت بڑے فضل کی طرف اشارہ ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قبرص فتح کیا گیا، آپ کے زمانے میں قسطنطنیہ فتح ہوا، وہ جنگیں ہوئی جن جنگوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں اشارہ کیا تھا کہ ان میں شریک ہونے والا ہر مسلمان جنتی ہے، اور ان میں شریک ہونے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، یعنی اس کو بھیجنے والے اور اس فوج کی قیادت کرنے والے یزید رحمت اللہ علیہ تھے، قسطنطنیہ کی فوج کی قیادت کرنے والے یزید رحمت اللہ علیہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ یہ سب جنتی ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا نبی اللہ ثلاث آتنیہن، کہ یہ تین چیزیں اللہ کے نبی
مجھے ضرور دیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال نعم، ہاں کہو۔ قال عندي احسن العرب واجمله، میرے پاس عرب کی سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی لڑکی ہے، ام حبیبہ بنت ابی سفیان ازوجکھا، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، میں اس سے آپ کی شادی کر دیتا ہوں۔ یعنی والد اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعم، ہاں میں شادی کر لوں گا۔ دوسری بات کہتے ہیں ومعاویہ تجعلہ کاتبا بین یدیک، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کاتب وحی اختیار کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعم، وقال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم، رواه مسلم۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کے لیے ویسے ہی اختیار کریے تاکہ میں مسلمانوں کی اور اسلام کی مدد ویسے ہی کر سکوں جس طرح میں کفر کی حالت میں کفار کی مدد کیا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں میں آپ کو بطور امیر کے، بطور قائد کے اختیار کروں گا۔ یہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ یہ وہ صحابی جلیل ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے زمانے میں جنہوں نے 20 سال خلافت کیا، یعنی نیابت کیا، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد 20 سال تک، 41 سے لے کر 60 تک خود بادشاہ رہے۔ کہتے ہیں مورخین کہ کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی کہ کبھی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی نے شکایت کی ہو ان کے ظلم کی۔ 40 سال، 20 سال نیابت، 20 سال خلافت، 40 سال، کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے امیر معاویہ کے ظلم کی شکایت کی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کہتے ہیں امیر معاویہ کے پاس کوئی آتا تھا حدیث کے خلاف عمل کر کے، اتنا غضبناک ہوتے تھے کہ کہتے تھے این علماؤکم، این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں چلے گئے، بلاؤ انہیں۔ مدینہ منورہ جب حج کے لیے تشریف لائے اور زیارت کرنے گئے مدینہ منورہ کی، تو لوگوں کو جب دیکھا حدیث نبوی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تو کہا این علماؤکم، کہاں چلے گئے تمہارے علماء، کیوں نہیں نکیر کیا تم پر، کیوں نہیں انکار کیا تم پر، کیوں نہیں تمہارے خلاف کوئی ایکشن لیا۔ وہ صحابی جلیل رضی اللہ تعالی عنہ ایسے زبردست حاکم تھے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تھا رومیوں کی بغاوت پر کہ 1 سال پورا ہونے سے پہلے، اگلے سال کا چاند نظر آنے سے پہلے مجھے مسلمانوں کا بحری لشکر تیار چاہیے، یہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے بحری لشکر کو تیار کیا تھا 1 سال کی مدت کو پورا ہونے سے پہلے۔ ساری سائنس، سارے جس قدر علوم میں ٹیکنالوجی جس قدر آپ سیکھنا چاہتے ہیں سیکھ لیجیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ 1 سال کی مدت پورا ہونے سے پہلے اس صحابی جلیل نے مسلمانوں کی لشکر جرار سمندر کے اندر کھڑا کر دیا۔ کون تھا؟ کیا تھا ان کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیوں گالی دی جاتی ہے صحابہ کرام کو؟ کبھی غور کیا؟ کبھی مشق ستم بنایا جاتا ہے امیر معاویہ کو، کبھی ابو سفیان کو، کبھی ہند کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کیا ابھی غور کیا؟ یہ گالی ان کو نہیں ہے
یہ گالی کن کو ہے؟ یہ گالی ان کو ہے جن سے ان کا نسب ملتا ہے. صرف 3 سیڑھی اوپر چڑھو، وہی نسب نامہ ہے ابو سفیان کا جو نسب نامہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے. اسی خاندان کے خانوادے ہیں امیر معاویہ اور یزید، جس خاندان کے خانوادے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم. حضرت حسین کی بیٹی حسینہ نے سکینہ نے اپنے لیے شوہر کس کو اختیار کیا تھا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کو. وہی سکینہ آج جس کا نام لے کر ماتم کیا جاتا ہے، سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا شوہر اختیار کیا تو حسین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کو. اور اگر جعفر طیار کی بیٹی نے اپنے لیے شوہر اختیار کیا تو کس کو؟ ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان کو. یہ گالیاں کسی ایک عام فرد کو نہیں دی جا رہی ہے مسلمانوں، یہ اسلام کی جڑ کو کاٹا جا رہا ہے. یہ اسلام کے جڑ کو کاٹنے کی تیاری کی جا رہی ہے. مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی یہ سازش ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی جا رہی ہے یا عثمان کو گالی دی جا رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یا ابو بکر یا علی کو گالی دی جا رہی. نہ، یہ گالی کتاب وحی کو ہے. ان لوگوں کو یہ گالی ہے جنہوں نے وحی کو لکھا ہے. ان لوگوں کو گالی ہے جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے. ان لوگوں کو یہ گالی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کو نقل کیا ہے اگلوں تک. یہ گالیاں ہمیں اور آپ کو ہے، ہر ایک مسلمان کو ہے، کیونکہ ہمارا دین، ہمارے پاس جو دین آیا ہے اسی شجر کا پھل ہے جو شجر صحابہ اکرام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے لگایا تھا. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ذرا غور کر کے کبھی سوچنا اپنی زندگی پر، اپنے آس پاس کے ماحول پر. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ 60 ہجری میں جب ان کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پھر بولتے ہیں، پھر آپ کی زبان سے نکلتے ہیں ایسے کلمات جنہیں تاریخ نقل کرتی ہے. کہتے ہیں قد ذهب ملک المسلمین، مسلمانوں کا بادشاہ چلا گیا. تاریخ کے یہ الفاظ مسلمانوں نوٹ کر لینا، یاد کر لینا ان الفاظ کو. یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جسے مفسر قرآن کہا جاتا ہے اس امت کا. یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور اس انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے. یہ وہ انسان ہے جس نے مسلمانوں کے درمیان صلح کرائی ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ جس دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد سے لے کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت تک مسلمان ایک جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوئے تھے. اس دن سے لے کر عثمان کی شہادت سے لے کر معاویہ کی بیعت تک مسلمان ایک جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوئے. جمع ہوئے ہیں تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے اور مسلمانوں کے ماموں کے جھنڈے کے نیچے. اور پہلی فتح ہوئی ہے عثمان کے دور کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کے ساتھیوں سے صحیح معنوں میں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی سنت کا سچا پکا شیدائی بنائے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا سچا پکا متبع سنت بنائے. الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے. الہ العالمین تو ہمارے نبی کے ساتھیوں کو، صحابہ اکرام کو کی مغفرت کر، ہمارے والدین کی مغفرت کر، ہم سب کی مغفرت کر.
الہ العالمین ہمارے والدین کے والدین کی مغفرت کر، الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے، جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، الہ العالمین تو ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، الہ العالمین تو ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بیمار ہیں، الہ العالمین تو ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما، الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے، ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع کر دے، الہ العالمین تو ہماری قبروں کو بھی جنت کی کیاری بنانا جس دن ہمیں قبر میں اترنا ہو، الہ العالمین تو ہمیں حسن خاتمہ عطا کر، الہ العالمین ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ، ہر قسم کی آزمائشوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھ، الہ العالمین مسلمانوں کی مدد کر، مسلمان جہاں کہیں بھی ہو الہ العالمین تو ان کا محافظ بن جا، الہ العالمین مسلمانوں کی درسگاہوں کی، مسلمانوں کی مساجد کی مدد کر، مسلمانوں کے قائدوں کو صحیح راستے پر چلا، الہ العالمین مسلمانوں کو سچا عامل بالکتاب والسنہ قائد عطا کر، الہ العالمین جو مسلمانوں کی کتاب و سنت کے ساتھ حق کی طرف قیادت کر سکیں، الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے قائدین جماعت و جمعیت کو معاف کر دے، الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، الہ العالمین صحیح دین پر قائم و دائم رکھ، ہمارے اساتذہ پر رحم کر، الہ العالمین ہمارے اساتذہ پر مشائخ پر رحم کر، الہ العالمین ان کی کوششوں کو ہمارے سلسلے میں قبول کر لے، الہ العالمین تو ان کی کوششوں کو ان کے لیے مغفرت کا سبب بنا دے، الہ العالمین ہمارے جو اساتذہ زندہ ہیں الہ العالمین تو ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی محنتوں کو قبول کر لے، ان کی محنتوں کو دنیا کے لیے سلامتی اور امن کا ذریعہ بنا دے، اور ہم میں سے ہمارے اساتذہ میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع کر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا کر، الہ العالمین ہمارے لیے حسن خاتمہ اختیار کر، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اور الہ العالمین مرنے کے بعد تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور شفاعت نصیب ہو، آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم